اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ العادیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کام مٹھا ہے، چام مٹھا نہیں۔ ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن اس کی راہ کے مسافر ہوں اور دشمنوں پر حملہ آور ہوں تو اللہ جل شانہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرتا ہے۔ یہاں ایک کہانی اور سمجھیے، وہ یہ ہے کہ الجہاد و مازن الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ اشارہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اور دنیا کی فراوانی اور سب کچھ ہو جائے لیکن سن لو جہاد کبھی نہیں رکے گا۔ گھوڑوں کی قسمیں رب کرتا رہے گا اور قرآن میں تم پڑھتے رہو گے، جو گھوڑے راہ خدا میں دوڑے اور انہوں نے دشمنوں کو تاخت و تاراج کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ آج اقصیٰ کی آبرو کے لیے جو ڈٹے ہوئے ہیں، میرا رب ان کو کیا مرتبہ دے رہا ہوگا اور کس عزت کی مسند کے اوپر میرا رب ان کو بٹھا رہا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری آسودہ حال زندگی پر سوالیہ نشان ہے کہ آج 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر اتار پھینک دی ہے انہوں نے۔ یہ ہماری فوجیں اور یہ ایٹمی توانائیاں اور یہ افراد کی کثرت اور یہ بھاری بھرکم معیشتیں اور یہ عددی کثرت اور فنی حربی مہارتیں، یہ کس کام کی ہیں جب ہم فلسطین میں تڑپتے ہوئے جاں بلب بچوں کی زندگیاں نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رکے اور کہا ہے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی تکریم ہے، لیکن میرے مومن کی عزت آبرو خون تیرے سے بھی قیمتی ہے۔ آج اس امت کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بہہ رہا ہے اور 56-57 اسلامی ملک اور ان کے حکمران غیرت کی چادر اتار کے بے غیرتی کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ توحید ہماری کمزور ہو گئی، ہمیں امریکہ سے ڈر آتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری روزی روٹی روک دے گا۔ آپ کے سینٹ کے اندر قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ فلسطین کے لوگوں ہم تم سے معذرت کرتے، ہمیں بھی ڈالر چاہیے۔ تم ڈالروں کے پجاری بھول گئے ہو وہ خشک کھجوریں کھا کر بھی غزوہ بدر لڑتے رہے۔ ہم تو ان کی اولادیں ہیں، ہم تو ان کی نسل ہیں اور ان کے فرزند ہیں روحانی۔ کاش کہ آج امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے اوپر دشمن یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے خالی پلیٹ کے اوپر، کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو فرمایا پھر کیسے ہوگا؟ کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے، تو جب کثرت سے ہوں گے تو پھر کون ہمارا مقابلہ کر پائے گا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل چکا ہوگا۔ عرض کی حضور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہن۔ عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ اس بیماری کا جو نام آپ نے بتایا ہے تو یہ بیماری ہے کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، ان دونوں کے مجموعے کو وہن کہتے ہیں۔ آج ہم وہن کے مرض میں مبتلا ہو کر کے امت کو مرنے کے لیے اور ان کے تیغوں تلواروں سے ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن مت سمجھیے گا کہ حق دب جائے گا، حق کبھی بھی دبا نہیں ہے۔ الاسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، ایک گروہ فرار کا راستہ اختیار کر لے گا، منطقیں بگاڑے گا کہ دیکھیے جی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سامان حرب و ضرب ان کے پاس ہیں، ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہماری معیشت کمزور، ہمارے یہ مسئلے۔ ان کے فلسفی، ان کے دانشور جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنے فلسفے بگاڑ رہے ہوں گے۔ ایک باغی اور بھاگ جانے والا، فرار ہونے والا رستہ لوگ، اور ایک لوگ شہید کر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن ایک گروہ ہوگا جو جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوگا اور وہ برسر پیکار ہوگا۔ اور اسی حالت میں حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور یہ لوگ
برباد ہو جاتے ہیں اور آپ کو فتح ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ فتح عطا کر دے گا۔ اب دونوں میں سے آپ کی کیا مرضی ہے؟ لڑ کے فتح لینی ہے یا میں ویسے ہاتھ اٹھا دوں اور یہ لوگ، چونکہ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلنا شروع ہو، تو کہا کہ یوں ہی اگر چاہو تو تم بڑی دیر سے لڑ رہے ہو اور تھک گئے ہو لڑ لڑ کے، تو میں یوں دعا کرتا ہوں یہ خائب و خاصر اور برباد ہو جائے، اور یا ہم ان کے مقابلے میں کریں۔ تو وہ مجاہد کریں گے نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی جرت، ان کی عظیمت ہوگی، وہ کہیں گے لڑیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ہمراہی کے اندر وہ جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، اور اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ غرقد نامی درخت کے علاوہ، جس کو شجرۃ الیہود کہا گیا، یہودیوں کا پیڑ درخت، اس کے علاوہ یہودیوں کو کوئی بھی ان سے اونیوں کو پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا اے مجاہد ادھر آ، ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ جائے گا اس کو کاٹ کے رکھے گا، اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، مٹی، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر پھر نام میرے حضور کا ہوگا، اور میں کہا کرتا ہوں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی باقی نہیں رہے گی جہاں میرے آقا کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ وقت تو آنا ہے، جیتنا تو اسلام نہیں ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس سمت کھڑے ہوتے ہیں یا اس سمت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس مختصر دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے سپرد نہ کر دیں، ہم دنیا کی غلامی اختیار نہ کریں، دنیا کو اپنا غلام بنائیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا، ان میں سے ایک یہ کہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے، وقت کو تم کاٹو گے اور تم اس کے اوپر سواری کرو گے تو پھر بہتر ہے، نہیں تو وقت تمہیں سواری بنا لے گا اور تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ تو یا تو تم دنیا کو اپنی سواری بنا لو اور اپنے مقاصد کی طرف سفر کرو، یا دنیا تمہارے اوپر کاٹھی ڈال لے گی اور تمہیں اپنی خواہشات کے تلے دبا دے گی، اور جو خواہشات چاہیں گی، آرزویں چاہیں گی، تمنائیں ہوں گی، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی غلامی کرنی ہے یا خواہشات کو اپنا غلام بنانا ہے۔ تو جنہوں نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا، وہ ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو رب قسمیں کرے، اور جو خواہشات کے غلام بن گئے تو وہ چمکتے چہروں والے انسان بھی ہوں تو رب کہے مجھے تمہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ بھاڑ میں، تم کنود ہو۔ اس لیے سورہ العادیات بتاتی ہے کہ خواہشات کی غلامی اختیار نہ کرنا کائنات کو اپنا نخچیر اور غلام بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ سورہ عادیات کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے، اور مختصر زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اگر ان کے ہو جائیں، لگتا ہے اتنی کثرت کے باوجود ہم کیسے جیت سکتے ہیں، ہمارے ہاں بے یقینی کی کیفیت مبتلا اس میں کر دیا گیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمیں بے یقینی میں کچھ نہیں ہو، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آج ان کا جو ہے وہ ان کا دفاعی ڈوم ہے، اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں ہمارے لوگ، وہ ناقابل تصویر ہے۔ اللہ اکبر، لیکن تم بھول گئے ہو وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروانے جانتا ہے، وہ لنگڑے مچھر سے بھی نمرود کا غرور خاک میں بنانا جانتا ہے۔ اس پر توکل رکھو، کوئی بھی تمہارے آگے نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا تم ہی سر بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس کے بن کے رہو، جب اس کے بن کے رہو گے تو عزتیں تمہاری ہوں گی۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں اور لوح بھی تمہارے ہاتھ میں، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وفا کا رشتہ حضور سے ہو۔ اللہ سورۃ العادیات کا نور ہماری روحوں میں اتار۔